اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ دیے اور اپنے گنہگار امتی کو یاد فرما رہے ہیں رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ اس صحابی رسول نے میرے سرکار کو منانے کی کوشش کی لیکن میرے سرکار نے اپنے سر مبارک کو سجدے سے نہیں اٹھائے۔ اتنے میں ایک صحابی رسول کو خبر ملی اور ایک صحابی رسول آئے، آ کر کے کہنے لگے اے صحابی رسول ہم اور آپ ہمارے اور آپ کی بات کو میرے سرکار نہیں مانیں گے، منا سکتی تو میرے سرکار کی بیٹی میرے سرکار کے لب جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی میرے سرکار کو منا سکتی ہے۔ ایک صحابی رسول میرے سرکار کی بیٹی حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں گئے، آ کر کے عرض کرنے لگے کہ میرے سرکار کا پتہ چل گیا ہے، میرے سرکار فلانا جگہ پہ تشریف فرما ہے، آپ چلیے، آپ چل کر کے میرے سرکار کو منائیے۔ میرے سرکار کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے، کھانا نہیں کھائے ہیں، 3 دنوں سے پانی نہیں پیے ہیں، آپ چلیے چل کر کے میرے سرکار کو منائیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے سرکار کی بارگاہ میں آتی ہے، آ کر کے عرض کرتی ہے کہ ابا حضور آپ کے لیے حضرت امام حسین امام الشہداء امام کربلا امام الشہداء آپ کے دیدار کے لیے پریشان ہے، آپ چلیے، آپ اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، میرے حسین کی زیارت اپنے چہرے انور کو میرے حسین کی زیارت کرائیے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت بھی اپنے سر مبارک کو نہیں اٹھا رہے ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے اے پروردگار عالم آج اس تیرے محبوب کی بیٹی کی بال مبارک نے آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، آج اسی چادر تطہیر کو اتار کر کے تیری بارگاہ لے جا رہی ہوں دعا مانگنے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، ارشاد فرمایا اے کیا دیکھ رہے ہو؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اے جبرائیل امین تم کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چادر مبارک کو چادر تطہیر کو اگر اٹھا لی تو قیامت آنے سے پہلے دوسری قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت صغریٰ نازل ہونے سے پہلے، قیامت کبریٰ نازل ہونے سے پہلے قیامت صغریٰ نازل ہو جائے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا اے جبرائیل امین جاؤ میرے سرکار سے کہہ دیجئے، میرے سرکار سے کہہ دو آپ کی امت کی بخشش ہو گئی، آپ کی امت کی بخشش ہو گئی۔ میرے سرکار کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین آئے، آ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے سر مبارک کو اٹھا لیجئے، اگر آپ سر مبارک کو نہیں اٹھائیں گے تو حضرت فاطمہ جب اپنے نورانی چادر کو اتار کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرے گی تو قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت صغریٰ نازل ہو جائے گی۔ میرے سرکار اتنے سننے کے بعد اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اٹھانے کے بعد اپنی بیٹی کو ارشاد فرماتے ہیں تو اے میرے پیارے بیٹی آپ ایسا مت کیجئے، اگر آپ ایسا کریں گی تو قیامت صغریٰ نازل ہو جائے گی۔ یہیں تک محدود نہیں، وہ ماں کیسی ہوگی؟ ماں جناب فاطمہ تو بیٹا امام حسین بن کر چمکا، ماں ہو فاطمہ تو بیٹا امام حسن بن کر چمکا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہیں تک محدود نہیں ہے، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقویٰ دیکھیے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اے شوہر محترم جب میری وفات ہو جائے تو میری جو جنازہ ہے جب اٹھانا تو رات کے وقت اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو پائے، آپ رہیں گے اور میرے دونوں شہزادے اور ایک کوئی ہوں گے۔ تو اتنے حضرت جناب فاطمہ کی وفات ہو گئی، ان کی وصیت کے مطابق عمل کیا گیا تو ایک خطے میں جب کاندھے دینے کے لیے 4 آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، جنازہ کو اٹھانے کے لیے 4 آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک طرف حضرت امام علی مرتضیٰ، ایک طرف امام حسن، ایک طرف امام حسین، ایک طرف خالی رہ گیا۔ اتنے میں ایک صحابی رسول آئے، اس صحابی رسول شرکت فرما ہو گئے، حضرت امام حسین، امام حسن، علی مرتضیٰ، اس صحابی رسول جب قبرستان میں لے کے گئے نماز
जनाजा पढ़ी। पढ़ने के बाद जब कब्र में लिटाने लगे तो हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन एक दूसरे को देख करके रोने लगे, गला पकड़ करके रोने लगे। तो हजरत उस सहाबे रसूल से देखा नहीं गया, तो उस सहाबे रसूल ने जमीन से मुखातब होकर के इरशाद फरमाया कि ए जमीन, तुम्हारी बारगाह में, तुम्हारे गोद में ऐसे वैसे शख्सियत को सुपूर्द नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक नबी की बेटी खातून जन्नत, तमाम जन्नती औरतों का सरदार को तेरी बारगाह में सुपूर्द कर रहा हूँ। तो आप जमीन ने अर्ज किया, जमीन ने अर्ज किया कि ऐ साहबे रसूल, मैं तो इतना जानता हूँ कि ये नबी की बेटी हो या किसी लीडर की बेटी हो या किसी अमीर की बेटी हो या किसी रईस की बेटी हो, मैं तो इतना जरूर जानता हूँ दुनिया में रह करके ये अच्छे अमाल करके आया, अच्छे अमाल करके आया तो उसे अच्छे अमाल का बदला दिया जाएगा, बुरा अमाल करके आया तो उसे बुरा अमाल का बदला दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखिए हजरत जनाबे फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कितना तकवा और परहेज़गार है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं वक्त साथ नहीं दे रही है, वक्त की किल्लत है, मैं अपनी तकरीर को यही ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु। मौला परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि जनाबे फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सदक़े, सैयद ख्वाजा रहमतुल्लाह अली के सदक़े, सैयदा हबीबुन निसा के सदक़े हम तमाम हाज़रीन के दिलों में जो नेक और जायज़ तमन्ना है, नेक जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद।